بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب کے اگینسٹ ریسنٹ ڈیز میں 3 مقدمات میں فیصلہ ہوا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مقدمے میں توشہانہ کے کیس میں ان کو جو سزا ملی وہ ان کو اور ان کی وائف کو وہ 14 سال ملی، جبکہ جو سائفر کا کیس تھا اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا ملی. اور پھر یہ جو عدت کا کیس تھا، جو شرعی غیر شرعی نکاح والا کیس، اس میں عمران خان صاحب کو سزا 7 سال کی ملی. اور لیکن میں جو مقصد ہے اس ویلاگ میں جو آپ سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ جی اب اپیرنٹلی یہ بہت بڑی ظاہر سزائیں ملی ان کو، 14 سال 10 سال 7 سال. اور لیکن یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اور جس قسم کے حالات ہیں اس وقت کہ ابھی عمران خان صاحب کے لیے زیادہ مشکلات باقی ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ کچھ کیسز جو ہیں وہ نیب کے، ایک تو کیس نیب کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے وہ ریفرنس سنا جا رہا ہے، اور اس کا بھی فیصلہ شاید ایک آدھ مہینے میں آ جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور کیس جو ہے اس میں یہ ہے کہ جی توشہانہ کا ایک اور کیس بنا رہی ہے نیب. لیکن سب سے جو خطرناک کیس ہے جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ابھی جو سامنے آئے گا، اور جس کے بڑے میری ذاتی رائے میں کہ جس کے سب سے زیادہ سیریس کنسیکوینسز ان کے لیے ہوں گے، وہ ہیں مئی 9 کے حوالے سے کیسز. اور اس مئی 9 کے حوالے سے جب ہم کیسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ جی 3 لوگ، جس میں ایک صداقت علی خان جو MNA رہے مری سے، پھر واسق قیوم جو ڈپٹی اسپیکر رہے پروونشل اسمبلی پنجاب کے، اور پھر عمر تنویر ہیں ایک MPA جو رہے یہ PTI کے. یہ 3 لوگ اپروور بن چکے ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ، شیخ رشید صاحب کے اور کچھ اور لوگوں کے اگینسٹ اپروور بن چکے. اور انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی، کوئی اسٹیٹمنٹ بھی رپورٹڈلی جس طرح کا میڈیا کے سامنے جو بات آئی کہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کی لکھ کے دے چکے یہ اسٹیٹمنٹ. اور وہ اسٹیٹمنٹ اس قسم کی ہے کہ جی مئی 9 کی پلاننگ میں عمران خان صاحب، شیخ رشید اور مختلف لوگ مطلب ہے کہ انوالو تھے. یہ بہت ظاہر ہے جو PTI کے لوگ تھے، اور اگر یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں اور یہ اپروور بنتے ہیں تو اپروور کا وہی بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس کا کسی بھی کرائم میں خود حصہ ہو، جو فرض کریں کہ کوئی غلط کام ہوا ہو، جو کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہو، اور اس کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر جو شخص انوالو ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز میں، وہی اپروور بن سکتا ہے. اور یہ کسی وٹنس کی بات نہیں ہے. اور ان کے حوالے سے جو لکھا آ رہا ہے وہ یہی کہ جی یہ اپروور بن چکے ہیں. اعظم خان جو فارمر پرنسپل سیکرٹری تھے جو عمران خان صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے، وہ جو سائفر کیس میں جو انیشلی یہ سمجھا گیا تھا کہ وہ بھی سلطانی گواہ مطلب ہے کہ اپروور ہی بنے، لیکن وہ سلطانی گواہ نہیں تھے، وہ پروسیکیوشن کے وٹنس تھے. اور پروسیکیوشن کے وٹنس کے طور کے اوپر وہ مطلب ہے کہ اس کی ایک اہمیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن جو اپروور بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اس جرم کا اقرار کرتا ہے، مطلب ہے کہ خود بھی اس جرم کا شریک کار ہوتا ہے، جس جرم کے حوالے سے وہ کسی دوسرے کے اوپر وہ ایک ایلیگیشن لگا رہا ہوتا ہے. سو اس لحاظ سے یہ کیس ظاہر سیریس بن گیا عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب وغیرہ کے اگینسٹ. اور مجھے ویسے نہیں پتا، میری ان تینوں میں سے صداقت علی خان عباسی، ان سے میری بات اس زمانے میں مئی 9 کے بعد ہوتی رہی، اور ان کی گرفتاری جب ہوئی اس سے پہلے تک، اور وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ وہ تو کسی بھی قسم کی نہ پلاننگ میں شامل تھے، نہ ان کو کسی پلاننگ کا پتہ تھا. وہ تو یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ میں تو بلکہ GHQ تک بھی نہیں گیا، میں تو لیاقت باغ میں جا کے پروٹیسٹ کر کے پھر میں وہاں سے واپس آ گیا. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے علاوہ کیا حقیقت تھی، لیکن اگر یہی بات ہے تو پھر یہ اپروور کیسے وہ بن گئے، انہوں نے کس قسم سے، کیا یہ پاسبل ہے کہ جب وہ پریشر میں آ کے اگر آپ کسی کے اگینسٹ اس قسم کی اپروور بن جائیں اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دیں. لیکن بنیاد اس بات کی ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا، میں تینوں کی
بات کر رہا ہوں، صداقت علی خان، واسق قیوم، وہ بھی فار اے چینج، وہ بھی عباسی، اور پھر عمر تنویر، اگر ان تینوں نے کچھ لکھ کے دیا ہے اور اس کی بنیاد سچ ہے تو پھر تو ڈفرینٹ بات ہے، لیکن اگر ایسا سچ نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے اس طرح کی چیز کو لکھ کے دے سکتا ہے یا کیسے اپروور بن سکتا ہے. لیکن نہیں آؤ، یہ تو اب مقدمہ چلے گا، سب کچھ اس میں فیصلہ ہوگا آگے چل کے. لیکن جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص اپروور بنتا ہے کسی بھی کیس میں، آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں دیکھ لیں یا کسی بھی کیس میں جب اپروور بنتا ہے تو جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ اور میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی جب وہ ہائی جیکنگ کا کیس ہوا تو اس میں بھی ایک سرکاری افسر اپروور بنے تھے. سو جو شخص اپروور بنتا ہے تو جنرلی پھر اگر فرض کریں وہ پولیٹیشین ہے، تو اگر فرض کریں وہ سرکاری افسر ہے، تو اس کے لحاظ سے اس کا ایک کیریئر جو ہوتا ہے وہ کیریئر تقریباً ختم ہو جاتا ہے. اور بے شک وہ صحیح بھی ہو، مطلب ہے کہ سچ بھی بات کر رہا ہو، تو جنرلی اپروورز جو ہوتے ہیں ان کا پھر اپروور بننے کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں وہ تھوڑا سا مشکل پیریڈ ہوتا ہے. اور سوسائٹی میں ظاہر ہے ایک آپ سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ. سو اینی ہاؤ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا سمجھنا اور دیکھنا کہ صداقت علی اباسی صاحب اور واسق قیوم اور عمر تنویر جو انہوں نے لکھ کے دیا، تو جب اس وقت یہ مئی 9 کا ٹرائل جب چلے گا تو کہ ظاہر ہے پھر اگر وہ اپروو ہے نا تو پھر ان کو وہی بات کرنی پڑے گی، وہی بات اور وہی الزامات دہرانے پڑیں گے جو کہ انہوں نے لکھ کر دیے. اور وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کسی میجسٹریٹ کے سامنے دی یا کسی گورنمنٹ ایجنسی کے سامنے. سو اس لحاظ سے یہ ایک تو ان کے اوپر ایک الگ جو بھی اس کے ریپرکشنز ہیں، جو بھی اس کی امپلیکیشنز ہیں اپروور بننے کی. لیکن اینی آؤ عمران خان صاحب کے لیے اور شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے اپروور بننے سے یہ کیس ذرا تھوڑا سا زیادہ سیریس ہو گیا ہے. ادروائز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مئی 9 کے حوالے سے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ 103 لوگوں کا ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، جو کہ میری جو انفارمیشن ہے اس میں وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کے ٹرائلز، اور ان میں 90% سے بھی شاید زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جو الزام تھا وہ الزامات ثابت ہو چکے. اب یہ ہے کہ فیصلہ ظاہر ان کا ویٹڈ ہے. فیصلہ اس لیے بھی نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فوجی عدالتوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹرائل جو ملٹری ٹرائل ہیں وہ تو چل سکتے ہیں، لیکن ان ٹرائلز کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے اسی کیس کے فیصلے کے ساتھ انہوں نے اس کو جوڑا تھا کہ جی اس وقت مطلب جو ہم فیصلہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. سو بیسیکلی سپریم کورٹ کی اجازت ریکوائرڈ ہے ملٹری اتھارٹیز کو کہ وہ یہ جو 103 جو سویلینز ان کے سامنے ہیں ان کو وہ ان کے بارے میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ان فیصلوں کو اناؤنس کر سکیں. اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح 3 لوگ صرف پنڈی کے کیس میں اپروور بنے ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوسرے صوبوں میں بھی اور خاص طور کے اوپر لاہور کے کیس میں اسی طرح کے کچھ اپروورز اور سامنے آئیں گے، اور کچھ ایسی ایویڈنس بھی سامنے آئے گی کہ جو کہ ابھی کسی کے سامنے نہیں ہے. بیکاز ایک طرف تو ملٹری اتھارٹیز نے انویسٹیگیشنز کی اور ٹرائلز کیے، اور پھر دوسری طرف جو پولیس بھی آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن کر کے اور یہی کیسز چلا رہی ہے، مئی 9 کے حوالے سے کیسز چلا رہی ہے. سو ابھی تو بہت سا مواد ایسا ہے، بہت سا ایویڈنس اس قسم کا ہے کہ جو کہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا. تو وہ اس لحاظ سے جو مجھے لگتا ہے کہ جب وہ کیسز ہمارے سامنے آئیں گے، جب ان کیسز کو ہم دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا زیادہ بڑا باعث بنیں گے، بیکاز آف دا نیچر آف کرائم. جس قسم کا یہ ایکٹ ہوا تھا مئی 9 کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ اٹھ کے اور اس میں ان کے لیڈران بھی شامل ہوں گے اور جا کے وہ حملہ کر دیں گے، اپنی فوج کے اوپر حملہ کر دیں گے، ملٹیپل سائٹس کے اوپر، کوئی ایک شہر میں نہیں، کوئی 2 شہروں میں نہیں، مختلف جگہوں کے اوپر جا کے وہ حملے کر دیں گے اور جلاؤ گراؤ بھی کر دیں گے اور سب کچھ لوٹ مار سب کچھ کریں گے جیسے کہ کوئی سو اس لحاظ سے یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. سو اس کے جو میرا خیال ہے کہ ذاتی میری جو رائے ہے اور جو انفارمیشن بھی ہے کہ جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں، ملٹری اتھارٹیز بھی ہیں، وہ جب اس قسم کا جو ثبوت
ثبوت سامنے لے کے آئیں گے تو اس سے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ان کیسز سے زیادہ جن کے فیصلے ہو چکے ہیں، بے شک 14 سال ہے، 10 سال ہے، 7 سال ہے، اور ان کیسز میں تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ جس طرح سے فیصلے کیے گئے اور آخر میں جس طرح جلدی کی گئی تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جی اپیل میں جا کے تو عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے. وہ فائدہ بھی خیر ابھی اتنا قریب نہیں ہے، دور ہی اگر ملا تو ہائی کورٹ میں اپیل کب سنی جائے گی، ہو سکتا ہے 1-1.5 سال اس میں بھی لگ جائے. تو لیکن دوسرے جو کیسز ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں، بیکاز ریاست بھی جو ہے وہ ان کیسز کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے، ریاست ان کیسز کے بارے میں زیادہ سیریس ہے. اور میری یہ بھی اطلاعات ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فرسٹ فیز کے جو کیسز چل رہے ہیں نا مئی 9 کے حوالے سے، جس طرح 103 لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے جب فیصلے جب اناؤنس ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اصل میں جو گھیرا تنگ کیا جائے گا اور جو فوکس کیا جائے گا وہ مئی 9 کے ماسٹر مائنڈ کے اوپر اور جو ان کے پلانرز تھے ان کے اوپر بیسیکلی پھر گھیرا تنگ کیا جائے گا. اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت سے، چونکہ ڈیل کی بھی بات کر رہے ہیں اور 3 سال کی انہوں نے عمران خان صاحب نے بات کی. آج پہلے کچھ اور بات کرتے تھے، عمران خان وہ کہہ رہے تھے کہ میری تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہی نہیں ہو رہی، میری ڈیل کے متعلق کسی نے مجھے کبھی آفر نہیں کیا، کوئی کسی نے بات نہیں کی، اور پھر آل آف اے سڈن انہوں نے کہہ دیا کہ 3 سال کی مجھے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، یہ ڈیل کی آفر ہوئی. ایک تو خان صاحب کی باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس بات کے اوپر ان کو ٹرسٹ کیا جائے اور کس بات کو اگنور کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ ڈیل کی بات کرتے ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مئی 9 کے واقعات کے ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.